جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اپنے مہمان کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کے معلومات فراہم کی، کچھ تجزیہ کیا. بہت ہمیشہ مشکور رہتے ہیں ہم اپنے ان مہمانوں کے جو کہ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو ناظرین، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی باتوں سے، بتائی ہوئی باتوں سے جو ہے وہ مستفید ہوں، فائدہ اٹھا سکیں، اور جہاں جہاں ہمیں محسوس ہو ان باتوں کو اپلائی کرنے کی، وہاں پر ہم اس کو اپلائی بھی کر سکیں. تو جی ناظرین، اب آج کا ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم فیوچر ان دا ورلڈ، اور مسلمانوں کا کیا مستقبل ہے اس دنیا میں. تمام مسلمان ملکوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. آپ بھی ہمیں اس بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. اوور آل جو ہے وہ سب کی نظروں میں، سب کے خیالوں میں، سب کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ شاید ایک مایوسی کا عالم ہے. مسلمانوں کے مستقبل کے لحاظ سے، مسلمانوں کے مستقبل کو لے کر ایک مایوسی کسی کیفیت ہم سب پر تاری رہتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے اور دوسرے جو میڈیمز ہیں، وہ زیادہ تر کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کو زیادہ ابھارا جائے، اس کو زیادہ جو ہے وہ سامنے لے کر آیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو کچھ آنیسٹ سورسز ہے، جیسے کہ آپ کو ہدایت ٹی وی دونوں رخ دکھاتا ہے، ہمیشہ بات کی دونوں سائڈیں دکھاتا ہے، تاکہ تصویر کے دونوں رخ سے ہم جو ہے صحیح طرح سے تجزیہ کر سکیں، صحیح طرح سے اندازہ لگا سکیں کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس کا جو اصلاح ہے اس کے طریقے بھی ساتھ ساتھ ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اپنے علماء کرام کو آپ کے لیے خاص طور پر لے کر آتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے آپ کو اس کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، جو ایک لائٹ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، وہ آپ کو دکھا سکیں. تو بات آج ہم جو اوور آل ہے وہ ہم اسی بات پر کریں گے کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہے اس دنیا میں، اور اس جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے آج کل کے مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. آپ کوئی بھی جو ہے مغربی میڈیا کا کوئی بھی چینل آن کر لیجئے، آپ پاس سے گزریں گے، سرسری انداز میں سنیں گے، تو آپ کو اسلام اور مسلم کا جو ورڈ ہے وہ بہت سنائی دے گا. علی بھائی، آپ متفق ہیں میری اس بات سے؟ بالکل 100% میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. اور اس کے قصوروار بھی جو ہے نا وہ ہم خود ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے مسلمان، جبکہ کچھ گروہ مسلمان ہوتے تھے تو بڑا جو ہے وہ اس کی خوشی منائی جاتی تھی. مگر ایک وقت ہم پر یہ آیا کہ اب ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ اپنے ہی لوگوں سے ہو گیا. اور اس کے جو بنیادی محرکات ہیں، اس میں جو سب سے بڑا محرک ہے وہ ہے ہمارا تعلیم کا فقدان. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز طاہر بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں. جی مسز طاہر، کیا کہنا چاہیں گی آج آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کتنے ممالک، مسلمان ممالک ہیں جن کے رولر جو ہیں وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. ایک ایران میں جو ہے وہ مطلب ان کی اپنی حکومت ہے، ساری دنیا ان کے خلاف نیوکلیر ایشو پر جو بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی اور جو کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن وہ اس لیے ٹس سے مس نہیں ہوئے کیونکہ ان کے منہ میں زبردستی ان کی باتیں نہیں ڈالیں گی، اور نہ انہوں نے سنی، اور وہ کھڑے رہے اور ان کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا. اندر سے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بہت کوششیں ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں کے رولر جو تھے وہ ان کے اپنے تھے. اب دوسرے ملکوں کے حالات دیکھیں. جو عراق میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دہشت گردی جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے سے گئے. یہ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آج جو ہے نا یورپ اور یو ایس جو کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیزاسٹر کو، جو ٹیررزم ہے، اس ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کنٹرول کرنے کے لیے نہیں کر رہے، یہ سپریڈ کر رہے ہیں. کیونکہ انہی کے ساتھ ایسے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے ویل آف فارچون ان کے لیے ہو چکا ہے. وہ ویل گھما رہے ہیں اور ایک ایک کر کے تو پوری مسلم دنیا کو اپنی جو ایک آگ انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس میں لپیٹ رہے ہیں. لیکن کون ہے؟ اب پاکستان میں جو ہے وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور ان کا پرائم منسٹر جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دولت لے کے دوسرے کونے تک انبار اپنے لیے تو لگانا چاہتا ہے، لیکن ملک کے جو لوگ ہیں وہ
भूख से मर रहे हैं. तो इस joke and they make us fool. And we only, when we sit on media, we say, oh, this is democracy and democracy should run. Democracy should run with the thugs and looters and thieves. मतलब कि आप, मैं ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं कि मैं यूज कर रही हूँ चोर, लेकिन एक छोटा सा भी कोई चोरी करता है तो वो चोरी होती है, लेकिन एक बड़े चोर को भी चोर ही कहना चाहिए, क्योंकि वो चोरी करके तो अब दुनिया में किसी ने चैलेंज नहीं किया. जो पनामा लीक्स जो हुई हैं, दुनिया में किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो एक जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है. लेकिन ये तो चौथी बड़ी कंपनी है जो मोज़ेका समथिंग इज, मैं भूल गई उसका नाम, वो कंपनी जो चौथी बड़ी कंपनी है. लेकिन दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने पैसे छुपाए हुए हैं, तो आप उनको लीडर कहते हैं जो अपने मुल्क के अवाम को का खून चूस के उनको तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा करके तो दूसरे मुल्कों में दौलत छुपाते हैं जाके. मैंने आपके इसी चैनल पे कहा था कि ये वज़ीर आज़म जो है इनको दौरे पड़ते हैं हर दिन. ये मुल्क के लिए दौरे नहीं करते, बल्कि इनको दौरे पड़ते हैं मुल्क की दौलत छुपाने के. और आज आपके सामने है वो सब कुछ. तो हम लोग बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हैसियत कौन भी, हमें जो है अपनी एक असार से निकल के जो हमने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है कि हम भी बड़ी बड़ी कोठियां हों, कारें हों, लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड हो, तो लेकिन हम आगे पीछे जो माशती हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है, जो कुछ अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते और अपनी दुनिया एक बनाई हुई है. और बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका मौक़िफ़ आ गया. बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया. एक और कॉलर को, बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू करती हैं. एक और कॉलर को शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम मौसी भाई. जी नकवी भाई खुश आमदीद, फरमाइए. बहन आपका भी सलाम हो. वालेकुम अस्सलाम नकवी भाई जी, आप क्या कहेंगे आज नकवी भाई? सबक बड़ा दिया आपने, सख्त किस्म का. मौसी भाई एक शेर है, शेरी तो शायर तो मैंने है नहीं ना, मुझे कभी शेर आए हैं. इस शेर को आप जरा बता देंगे तो मैं आगे चल सकूंगा. कि एक शेर बचपन से सुनते आ रहे हैं, दश्त सही दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. ये किस तनाजर में लिखा गया था और आज इस किस तनाजर में आप उसे देखते हैं? बिल्कुल एक बता दें थोड़ा, फिर मैं आगे चलूंगा. ये बहुत अच्छे तनाजुर में लिखा गया था कि तमाम चीज़ों को जो है वो तस्खीर किया जा रहा है, फतह किया जा रहा है, लोगों को मवाहिद बनाया जा रहा है, लोगों की मुश्किलात हल की जा रही हैं एक ऐसे दीन मुबीन के ज़रिए से जो सरासर सलामती है. आज बहरे जुल्मात जो है वो मुसलमान, आप देख ही रहे हैं कि जुल्म जो मुसलमान पे कर रहा है. तो ये जो घोड़े हैं ये किस बहरे जुल्मात में दौड़ रहे हैं आजकल? मजलूमीन पे दौड़ रहे हैं. ये कौन से मजलूमीन मुसलमान हैं या कोई और है? अपने ही हैं, अपने. वही तो घोड़े कौन लड़ा रहा है? वही अर्ज कर रहा था कि सबसे ज्यादा खतरा हमें खुद अपने से है. जितने दूसरे नहीं मारते वो अपने खुद मारते. हल कर दिया आपने, मेरा मसला हल कर दिया आपने. तो मेरा मकसद ये कहने का है कि मुसलमान फ्यूचर जो इसके वर्ल्ड में है तो वो आपके सामने ही. अब आप खुद देख लें कि हम खुद ही अपने जुल्मात से बना रहे हैं और अपने पे जुल्म कर रहे हैं और अपने पे घोड़े दौड़ा रहे हैं. ये तो पहली कड़ी है इस बात की. बिल्कुल. दूसरे नंबर पे आती है बात इस बात की कि इनका फ्यूचर क्या है. आप उस तरफ ही आ जाएं कि आज से 14 साल पहले क्या हमारी तालीम की लाइब्रेरियां जलाई नहीं गई थी? क्या हमारी तालीम की किताबें जो है वो दरियाए फरात में नहीं फेंकी गई थी? क्या दरियाए फरात का पानी काले रंग का नहीं हो गया था किताबों की स्याही से? तो तालीम को क्यों खत्म किया गया? क्यों लाइब्रेरियां जलाई गई? क्यों लाइब्रेरियों को ज़ाया किया गया इस ज़ख़ीरे को, तालीम को? लोग तो तालीम के ज़ख़ीरे की हिफाजत करते हैं. फिर उसके बाद आप थोड़ा सा जाएं, आगे जाएं थोड़ा सा, तो आप देखें कि तालीम जो भी आप आज के दौर में आते हैं, क्या स्कूलों को बम्बों से उड़ाया नहीं जा रहा? क्या जो तालीम हासिल कर हमारी आधा हिस्सा जो है अवाम में या वो हमारी ख्वातीन है, क्या उनको गोलियां नहीं मारी जा रही, उसको नहीं रोका जा रहा तालीम से? तो फिर जब ये सिलसिला चलता जाएगा और फिर इसके बाद आप देखें कि ये जो दहश कर रही है, मार रही है जिनको,
یا ہم جو داعش کو مار رہے ہیں، یہ سارا سرمایہ کیا ہے؟ کیا ہمارے مسلمان بچے نوجوان نسل نہیں ہے؟ کیا اس نسل کو بھٹکا کے آپس میں لڑا کے ہماری نوجوان نسل کو ختم نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ایسے ہے. یہ ہمارا ہی سرمایہ نا سارا، جو بھٹک بھی گئے اور انہوں نے اپنوں کو مارنا شروع کر دیا، تو جو وہاں پہ مر رہے ہیں چاہے وہ ہوں چاہے یہ ہوں، یہ سارا ہمارا اپنا ہی سرمایہ. مجموعی نقصان ایک ملت کا ہو رہا ہے. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بالکل ہمارا ہی ہو رہا ہے نا، ہماری نوجوان نسل ختم ہو رہی ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو تعلیم میں تھوڑا سا فرق دے دیا جاتا ہے. امیر اور غریب کی تعلیم کا فرق کل بھی میں نے بات کی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا. تو فرق کا ڈال دیا جاتا ہے نا کہ وزیر کا بیٹا اس کالج میں پڑھے گا جہاں وزیر بنتے ہیں، غریب کا بیٹا اس کالج میں اسکول میں پڑھے گا جہاں پہ نمبردار بنتے ہیں یا چھوٹے لوگ بنتے ہیں جن کو اوپر جانے کی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کی نہ وہ بن سکتے ہیں. تو تعلیم کا فرق آ گیا نا وہاں پہ بھی. اور وہاں پہ بھی تعلیم ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اور وہی بنتے ہیں، وہی سربراہ ہیں، وہی سب کچھ ہے. اب جو تعلیم حاصل کر کے پیسہ لے کے پیسہ لگا کے جب اوپر آتے ہیں تو پھر پاناما لیک آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کیا وہ دولت ساری انہوں نے جو لگائی وہ اکٹھی نہیں کرتے؟ اور جب وہ اکٹھی کرتے ہیں تو وہ دولت کس کی ہوتی ہے؟ وہ غریب کی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ غریب کی دولت ہی ساری چھین کے لے جاتے ہیں. تو جب یہ سارا سسٹم آپ دے، میں کرتا جاؤں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا کام، بہت پوائنٹ ہے اس میں. تو یہ سارا سسٹم سمیٹ کے میں یہ کہوں گا کہ جب حالات ایسے ہوں تو آپ کیسے آپ مسلمانوں کا فیوچر ورلڈ میں کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اگر ایک مسلمان ملک جو حج کی کمائی جوئے پہ شراب پہ اگر لگا دیتا ہے، ان کے شہزادے جو ہیں وہ ملین کی کاریں لے کے، اور بلکہ دین کے جو ستون ہے حج نماز روزہ، اس میں بھی یہ اپنی شان شریف کو ڈال کے رولز رائس پہ بیٹھ کے اگر یہ کنکریاں مارتے ہیں تو کیا اس میں مسلمانوں کا فیوچر آپ کو نظر آئے گا؟ بالکل آئے گا، بدترین آئے گا، ڈارک آئے گا. یہی چیز ہے کہ ہم نے آج تک مسلمانوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے. ہم نے آپس میں فرق ڈال دیا اونچ نیچ کا، امیر غریب کا. ہم نے نوکر اور غلام کا فرض دوبارہ لے آئے آگے، اور جس کی وجہ سے آج ہم نیچے سے نیچے چلے گئے. ہم نے اپنے مسلمان بھائی جو غریب ہے، بھائی ہے، سکا بھائی ہے، اس کو بھائی نہیں سمجھا. دور کا جو امیر آدمی ہے وہ ہمارا لگتا بھی کچھ نہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو بھائی بنانے کی کوشش میں لگے رہے، اور اونچ نیچ میں اس طرح آپ اندر داخل ہو گئے اور اتنی نفرتیں پیدا کر لی کہ فیوچر ہمارا تباہ ہو کے رہ گیا. بالکل صحیح. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس فیوچر کو ہم کس طریقے سے بچائیں. اس بچانے کا طریقہ میرے بھائی صرف یہی ہے کہ جس در کو ہم نے چھوڑا تھا، جس جگہ کو ہم نے چھوڑا تھا، رسول پاک آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جگہ پہ آئے تھے جہاں قبیلے آپس میں خون ریزی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ جب آئے تھے تو انہوں نے انہیں سب تعلیم دی تھی، تعلیم دے کے ان کو سیدھے راستے پہ لائے تھے. آج وہی خاندان، وہی قبیلے جو خون ریزی میں تھے، آج ان کا خون دوبارہ جوش مار رہا ہے اور وہ دوبارہ خون ریزی پہ اترا ہوا ہے. آج پھر ہمیں چاہیے اور دعا مانگے، آپ بھی ہم بھی دعا مانگے، یا اللہ بھیج دے اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے، جو ان کو تعلیم دے، جو ان کو صبر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ان کو یقین دے، اور جو ان کو بتائے کہ اصل تعلیمات کیا تھی جس کو چھوڑ کے آپ نے اپنے آپ کو برباد کیا. بہت شکریہ نقوی صاحب. واپس آ جاؤ گے تو تمہیں پھر سب کچھ مل جائے گا. اسی در سے ملے گا جہاں سے سلونی کا بھی دعویٰ ہے، جہاں یہ بھی کہا ہے کہ میں رسول پاک نے کہا وہ شہر علم ہے، میں اس کا دروازہ ہوں. اس دروازے پہ آؤ گے، علم بھی ملے گا، صبر بھی ملے گا، یقین بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی اور فیوچر بھی ملے گا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی محمد یعقوب صاحب، میں ممبئی کو سے بول رہا ہوں. جناب خوش آمدید. جناب آپ کو اور بیٹی کو کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اور آج یہ ہے کہ مسلمانوں کا ٹاپک لگا ہوا ہے کہ ورلڈ میں ان کی کیا حیثیت ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان نام کے بہت ہے، کام کے بہت کم ہے. کام کا تب ہی بن سکتا ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام نبی کو جانتے اور نبی کی خدمت میں لگ گئے. ایسا مسلمان ایک بھی جب زمین میں چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ رحمت برسا دیتا پوری دنیا میں. بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نبی کی تابع داری کرنی پڑے گی. جیسے بچے کی شرط یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی تابع داری کرتا ہے، تابع داری نہیں کرتا تو بیکار بچہ ہے. بچہ تو ہے لیکن تابع دار نہیں ہے. بیوی بڑی اچھی ہے، بہت سونی ہے، خوبصورت ہے، کپڑے اچھے پہنتی ہے، لیکن حمد کی تابع دار نہیں. بیوی ضرور ہے، تابع دار نہیں. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے شرط ہے
नबी के साथ प्यार करना पड़ेगा और नबी की खिदमत करनी पड़ेगी, गुलाम बनना पड़ेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने प्रूफ किया कि गुलाम के बगैर, नबी का गुलाम के बगैर मुसलमान होना बेसूद है। पूरी दुनिया मुसलमानों के से भरी हुई है, लेकिन काश के ये आपस में लड़ रहे हैं बजाय मोहब्बत बांटने के, और एक दूसरे का गला काट रहे हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, नबी का नाम भी लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं। इसी के साथ जाना चाहता हूँ, छिड़ा दूंगा। शुक्रिया आप सबको, अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम या अली मदद। पीर मौला अली मदद, बतूल सिस्टर्स, खुशामदीद, फरमाइए बेटा। जी बेटा। अंकल हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली करे अली 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 करे अली अली। मुश्किल होवे या कोई गम, या तस्बीह होवे हर दम, आवाज़ दे अलम सीने लाके अली अली करे अली 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 करे अली 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 करे अली 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 करे अली अली। मेरे परमान दी ऐसी तामीर होए, मेरे परमान दी ऐसी तामीर होए, जे दीन तेरे दी आज तस्वीर हवे, ईदी देखा से लम्हे विच तारा प्यारे हाज दे मजमे विच, ईदी देखा से लम्हे विच तारा प्यारे हाज दे मजमे विच, है दर्दो अपनी पग बदवा के अली अली करे अली 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 करे अली 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 करे अली 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 करे अली अली। ये समझ गए अली नो ईमान है, ये समझ गए अली नो ईमान है, पहला इमाम है नात के कुरान है, किरमाज बिज अंदाज बिज तो अपनी खाक नमाज बिज, किरमाज बिज अंदाज बिज तो अपनी खाक नमाज बिज, मुल्ला दे हर बतवे लो बुला के अली अली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली अली करे अली 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 करे अली 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 करे अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदा हाफिज़। जी 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 बेटा, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। और जी जनाब आप देखें कि मुख्तलिफ़ जहतों के साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और नक़वी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, मोहम्मद याकूब साहब ने भी, मिसेस ताहिर ने भी। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम नक़वी साहब। बीवी आपको बिटिया तुम्हें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। पाकिस्तान से खुशामदीद कहेंगे, फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम बच्चे थे जब से हम ये सुनते आए हैं जो कुफर काबा बरखेजत कुजा मादत मुसलमानी, तो इस वक्त जो मोदी साहब तशरीफ ले गए, उनको जिस तरीके से नवाजा किया, तो ये तो वो मिसरा जो है उनके ऊपर साजक आता है इस हालत के ऊपर कि कुफर जो है वो काबे से उठ रहा है अब, और वो मुसलमानों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर ही है। एक तो ये कि खुदावंद आलम ने नसारा और यहूदियों का हरम के अंदर दाखिला बंद किया, लेकिन कोई काफिर या मुशरिक जो था वो वहाँ पर कदम नहीं रख सकता था। पूरे अरब के अंदर कोई हिंदू नहीं जाया करते थे आमतौर के ऊपर, मगर एक ऐसे हिंदू को नवाजा गया कि जिसका माजी भी बहुत ख़राब और जिसके जब अज़ाइम हैं वो भी बहुत ख़राब मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसको नवाजना जो है
یہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے مستقبل ہندوستان کے اندر تو بہت خراب ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اثرات دوسری جگہ بھی ہوں گے. دیکھیے اس شخص نے یہ حد تک کی کہ جس میں ایران کو بھی مورد الزام قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے چار بہار اور زاہدان کے اندر اپنی ہندوستان کی کونسولیٹ کھولنے کی اجازت دی. وہاں پہ کون سی اس کی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. افغانستان میں ان کی 6 کونسولیٹ ہیں، وہ ہمارے بارڈر کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو آدمی ہمارے یہاں آتے ہیں کیا کرتے ہیں. ایسے ہی زاہدان سے جب زائرین واپس آتے تھے اطلاع دے دی جاتی تھی کہ واپس آ رہے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا تو مار لیے جاتے تھے. کئی دفعہ ایسے کیسز ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر. تو یہ تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے تھا. پاکستان کے اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں رہے ہیں اور ان کو اچھا ہی رہنا چاہیے. جہاں تک مسلمانوں کے فیوچر کا تعلق ہے، دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعلیم. تعلیم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کردار سازی کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کو حالات کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، بس اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ آگے بڑھنے کے لیے جو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کرتی ہے. کیونکہ دنیا جہان کے اندر کیسی کیسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جن سے وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 66 جگہوں کے اوپر، یہ سرکاری بیان ہے، 66 جگہوں پر گیس کے ذخائر معلوم ہوئے، لیکن آج تک کوئی وہاں پہ گیس نہیں نکال رہا، اس لیے کہ ہمیں وہ آرٹ نہیں آتا. تو ہم ان چیزوں سے بے بہرا ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر مسلم کے اندر بجائے اس کے اپنی ترجیحات اپنے خزانے بھرنے کے لیے ہوں، وہ تعلیم کو ہر جگہ مفت کریں، جس میں غریب امیر سب یکساں ہو. ایک درجہ تعلیم ہونا چاہیے اور اس میں اسلامی تعلیم بھی ہونی چاہیے لیکن ماڈرن تعلیم بھی ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ تعلیم ہر شخص کے لیے کمپلسری اور عام نہیں ہوگی، مسلمان ہمیشہ پیچھے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑا وہ بڑی چیز ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو جاہل مسلمان ہیں وہ کبھی داعش بن جاتے ہیں، کبھی لشکری جنگی بن جاتے ہیں، کبھی حقانی نیٹ ورک بن جاتے ہیں، کبھی طالبان بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں. اور اس کا اثر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں پہ اچھا پڑے اور بھی برا پڑ رہا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی اس کشتے ویراں سے ذرا نم ہوتی مٹی بہت مجھے یہ مٹی نم ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ جب تک اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، اور یہ اس کے امکان مجھے نظر نہیں آ رہے. آئی ایم ویری سوری. خدا حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بڑی حقیقت ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں آپ، اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب مخصوص صاحب. جی خوشامدید کہتے ہیں آپ کو بھائی. مخصوص سید صاحب آپ کو خوش آمدید. قبلہ جناب نقوی صاحب کے بیان کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. جی ہاں دیکھیے آپ کا جو ٹاپک ہے مسلم فیوچر ان دی ورلڈ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور خدا کی پسند کبھی دبتی چھپتی نہیں ہے. باوجود خستہ حالی کے حضور کی نبوت کا یہ اثر ہے کہ قیامت تک اسلام تیزی سے پھیلتا رہے گا اور اسی کی حکومت ہوگی. آپ کا اصل مقصد جو ہے یا آپ کے ٹاپک کی روح ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ریاستوں میں جن لوگوں کے ہاتھ میں آنان حکومت ہے وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر رہے یا وہ اپنے فرائض پورا نہیں کر رہے. یہ بالکل سچ ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اس آدمی ان اقتدار میں آئے ہوئے لوگوں کی اپنی کرتوت، ان کے اپنا جو عمل ہے، طرز عمل، اس کا اثر ہے. بالکل اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے اسلام کے پھیلاؤ، اسلام کی تیزی سے اس کا قبول ہونا رک جائے. یہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے حالیہ یہ جو پاناما لیکس ہیں اس میں پاکستان کی حکومت ہی نہیں
دنیا کے دوسرے ممالک بھی اور کچھ افراد بھی شامل ہوئے ہیں، اس میں شامل ہیں، تو ان کا رویہ اور ان کا رویہ دیکھ لیجیے، یہ خود کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اس قوموں اور یا شخصیات کا طرز عمل جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن فیوچر کبھی اسلام کا یا مسلمانوں کا فیوچر کبھی خسارے میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی پسند ہے، یہ دین اللہ کی پسند ہے اور اللہ کی پسند دبتی نہیں ہے۔ ہاں بالکل یہ صحیح ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، بالکل ایسا ہے، اور اس میں ہمارا مستقبل انشاءاللہ العزیز بہت برائٹ، بہت اچھا ہے، لیکن کئی حکمرانوں سے، کئی مقتدر شخصیات سے ہمیں جو نقصان پہنچ رہا ہے، ایسے لفظ اس کے متبادل ہونا چاہیے، وہ ان کے ذاتی کرتوتوں کی وجہ سے جو ناقابل برداشت ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو پا رہا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے جملہ مصائب و آلام جو ہے سے دور رکھے، دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل، سب لوگوں نے اپنے جو ہے وہ اظہار بھی کیا، اپنے جو ان کے تحفظات ہیں، جو ان کو مایوسی نظر آ رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا، اگر کوئی ہوپ کی کوئی کیا کرن ہے تو وہ اس کا بھی اظہار کیا۔ بہرحال یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ ناظرین ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ کی مزید فون کالز کو جو ہے وہ شامل کریں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔